السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ معزز و معقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام اس مبارک پروگرام سلسلے تفسیر قرآن میں آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مبارک کلام کی ایک آیت نمبر 118 پیش کی گئی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، ان کے گفتگو اور ان کے قول کے جیسے، ان کے دل متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لا کر جو کافر لوگ شبہات پیدا کرتے تھے اور اعتراضات کرتے تھے، اور جس کے ذریعے وہ اپنے ایمان نہ لانے کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو بے علم ہیں، جو جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کلام میں دو الفاظ استعمال کیے ہیں، الذین اوتوا العلم اور الذین لا یعلمون۔ اوتوا العلم یعنی جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، اور یہود و نصارہ کو اوتوا العلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تورات اور انجیل آسمانی کتاب موجود ہے، اور جو علم ہے اصل وہ تو آسمانی وحی ہی علم ہے۔ ان کے بالمقابل جو کفار اور مشرکین جو نہ یہود میں آتے ہیں نہ نصارہ میں آتے ہیں، وہ لا یعلمون میں داخل ہیں، یعنی جن کے پاس علم نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ چونکہ یہود اور نصارہ کا دعویٰ تھا اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھنے کا، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یا اوتوا الکتاب کہا جاتا ہے، یا اوتوا العلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ کسی آسمانی کتاب پر عمل کرنے کے دعوے دار نہیں تھے، نہ کسی نبی پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، اس لیے ان کو الذین لا یعلمون کہا جاتا ہے۔
یا انہیں جو ہے کیا نام ہے امی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا جو لوگ نہیں جانتے، اس سے مراد کفار اور مشرکین ہیں جو اہل کتاب یہود و نصارہ کے علاوہ ہیں، اور خاص طور سے مکہ کے جو کفار تھے وہ مراد ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام پڑھ کر سنایا، بتایا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، تو انہیں یہ اعتراض ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے بات کرنی چاہیے، ہم سے کہنا چاہیے کہ اے لوگوں دیکھو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تم لوگ ان کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایسی نشانیاں دینی چاہیے، ایسی آیات دینی چاہیے کہ جو آپ کی نبوت اور صداقت پر دلیل ہوں۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، بالکل انہی کے جیسی بات کی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، تو انبیاء اور رسول کے تعلق سے اور انبیاء اور رسولوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کے تعلق سے اعتراض کرنا، غلط فہمی پھیلانا، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارے یہ تو کفار مکہ ہیں، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے مطالبات کیے، نصارہ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے مطالبہ کیے۔ یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ ہم کو دکھا دیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ اور کیا کیا مطالبات کیے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم حق پر ہو تو اپنے رب سے کہہ دو آسمان سے ایک دسترخوان جو کہ مختلف قسم کے کھانوں سے سجایا ہو نازل کر دے۔ تو یہ سلسلہ تو آج کا نہیں ہے، نیا نہیں ہے، پرانا ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جس کو ایمان نہیں لانا ہے، جس کو حق کو قبول نہیں کرنا ہے، وہ اس طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرتا، کبھی کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دیا جو لوگوں سے باتیں کرتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں آپ کو جو ہے کہنا بہت سارے باغات اور باغیچے دے دیے، آپ کو پراپرٹی اور جائیداد کیوں نہیں دے دیا، آپ کو سونے اور چاندی کے خزانے کیوں نہیں دے دیے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آپ نبی ہیں تو آپ کی یہ غربت اور مسکنت اور فقر و فاقہ کشی کی حالت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو خزانہ دے دینا چاہیے۔ یہ اتنے نادان اور بیوقوف ہے جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اس طرح کے مطالبات یہ کرتے رہے ہیں، اور یہ نہیں اس سے پہلے کرتے رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جتنے اسلام دشمن ہیں، جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، جتنے اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی باتیں سب ملتی جلتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں اسلام سے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ 100 سال پہلے بھی کیے گئے، اس سے پہلے بھی 100 سال کیے گئے، اس سے 100 سال پہلے بھی کیے گئے، اس سے 100 سال پہلے بھی کیے گئے، ہر دور میں کیے جاتے رہے، ہر دور میں کیے جاتے رہے۔ کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی صحابہ پر اعتراض، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، کبھی ازواج مطہرات پر اعتراض، کبھی خانہ کعبہ پر اعتراض۔ تو یہ اعتراضات یہ جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں جو قدر اشتراک ہے وہ حق کو نہ قبول کرنا ہے۔ اب جب حق کو نہ قبول کرنا
دونوں کے بیچ میں قدر اشتراک ہے، تو اس حق سے ہٹنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے اور اس حق سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے جن کے بیچ میں شبہات ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد بینا الآیات، تم کہتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو نشانی بھیجتا ہے؟ کتنی نشانیاں ہم نے دی، کتنے واضح آیات اللہ نے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں کے سامنے پہاڑ سے اٹھنی نکال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی جاری کیا، چشمہ جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلے میدان میں بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جادوگروں کو شکست فاس دیا ہے۔ کیسی نشانیاں چاہیے؟ اور خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات میں ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے بیچ میں پیدا ہوئے، تمہارے بیچ میں پلے بڑھے، تمہارے بیچ میں رہے، تم سے ان کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صادق کا لقب تم نے دیا، امین کا لقب تم نے دیا، یعنی سچ بولنے والا۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ یہ 40 سال کی زندگی گزارنے والا انسان جو تمہارے بیچ میں رہتا ہے ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے، آج کیا ہوا کہ 40 سال کے بعد وہ جھوٹ بولنے لگا؟ یہ نشانی نہیں ہے؟ تم کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولنے والا وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ بولے، خالق اور مالک پر جھوٹ بولے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ اس نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جو ہے کیا نام ہے سخت سست نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے دین کو باطل قرار نہیں دیا۔ لیکن آج اللہ کے نبی علیہ السلام توحید کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور شرک کو باطل قرار دے رہے ہیں، توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، معبودان باطلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ کیا نشانی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے آپ میں نشانی ہے۔ آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے تعامل کیسے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا، جس قرآن کے بارے میں تم یہ شبہ پیدا کرتے ہو کہ یہ کسی سے پڑھ لیا ہے، یہ گھڑ کر کے قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ 40 سال تک یہ انسان آپ کے بیچ میں تھا، ان کے بارے میں تم کو معلوم ہے کہ ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص، ایسا انسان جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس نے قرآن جیسی کتاب کیسے پیش کر دی؟ اپنے آپ میں نشانی ہے، کم نشانی ہے۔ اور پھر اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو چیلنج کیا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ اگر تم ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے اس کے بارے میں شک شبہ میں ہو تو ایک تو سورت لے آؤ، کئی کہا ہے 10 سورت تو لے آؤ، اس قرآن کی طرف سے کوئی کتاب تو لے آؤ۔ چیلنج ہے پوری دنیا کو کھلم کھلا۔ اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرتے ہو، اس قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے ہو، تو یہ چیلنج ہے کھلم کھلا کہ اگر تم اس کو غلط سمجھتے ہو اور یہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس کتاب کی طرح سے کوئی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے تو ایک صورت تو لا کر کے دکھاؤ۔ آج 1450-1500 سال کا وقت گزر رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو کلام نازل کیا گیا ہے ایک صورت لا کر کے، کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو آیتوں کو بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن یہ آیتیں کس پر مؤثر ہوتی ہیں، کس پر کارگر ہوتی ہیں؟ اس آدمی پر جو یقین رکھنے والا ہوتا ہے، ایمان اور یقین ہو، اللہ کا ڈر ہو، سچائی ہو، حق کی تلاش ہو، تو اس کے لیے بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہٹ دھرمی ہو، سرکشی ہو، فراڈی ہو، دھوکہ دہی ہو، جھوٹ ہو، تو اس کے لیے ایک کیا 1000 آیتیں بیکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کفار کے ایک اعتراض کا تذکرہ کر کے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق پر قائم اور دائم رکھے۔ هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔